السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں کہ جنات کس حصے سے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، جان کر اب بھی حیران رہ جائیں گے۔ دور حاضر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنات کی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جنات کی حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں نہ صرف جنات کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے، بلکہ انسانوں کو جنات اور آصف سے بچانے کے لیے تدابیر بھی بتائی گئی ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی جن کسی انسان پر عاشق ہو جائے تو انسان کو کسی اور کے قابل نہیں چھوڑتے اور ان سے جان چھڑانی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے، وہ پسندیدگی و ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جناب کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے۔ چونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیلتے ہیں، یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور آپ اس کی توہ میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تاہم قرین از قیاس یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور اکرم نور مجسم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ جی تو دوستو، کیا آپ کو ہماری یہ معلومات پہلے پتہ تھی یا نہیں؟ آپ اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔